अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 सिंदबाद जहाज़ी का एक सफ़र। सिंदबाद एक शख्स रहता है, वो एक सफ़र करता है। उसी का सफ़र का जो मरहला है, सफ़र करने के दौरान जो कहानियाँ पेश आई, जो हादसे हुए, ये सब इनमें बताया गया है। तो बच्चों ये चैप्टर 13 है। आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में जो सवालात होंगे वो चैप्टर नंबर 1 से 13 तक आपको सिलेबस मिला होगा पेरेंट्स अलार्म पे आप देख सकते हो उर्दू के सिलेबस को। चैप्टर 1 से चैप्टर 13 ये आपके हाफ ईयरली का सिलेबस है, जो कि इसी महीने में दिवाली के वैकेशन के बाद एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो जितने भी सवाल और जवाब के एक्सरसाइज हैं वो मैं अलग से PDF बनाकर आपको सेंड करूँगा, ताकि आप उसे अपने कॉपी पे नोट कर लेना। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग होगा उसे भी, फिर मुतरादिफ, मुतज़ाद, ग्रामर फिर से मैं रिवीज़न करवाऊँगा कल से इंशाअल्लाह। तो आज जो पढ़ना है वो है सिंदबाद जहाज़ी का एक सफ़र। कहते हैं कि किसी ज़माने का ज़िक्र है। किसी ज़माने में हो सकता है बहुत दिन पहले की बात हो। किसी ज़माने का ज़िक्र है कि बगदाद में एक लकड़हारा रहता था। फ़िलहाल अभी इस ज़माने में बगदाद जो है इराक़ की राजधानी है बगदाद। वो एक दिन लकड़ियों का गट्ठा उठाए एक गली से गुज़र रहा था। एक लकड़हारा था और लकड़ियाँ जमा करके आप तस्वीर में, फ़ोटो में आप देख सकती हो कि अपने सर पे वो लकड़ियों का गड्ढा उठाया हुआ है। एक गली से गुज़र रहा था। गर्मी के दिन थे। उस वक्त का जो मौसम था वो गर्म था, गर्मी के दिन थे। सोचा धूप सख्त है, कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। गट्ठा जो है सर से उतारा और दीवार के साये में बैठ गया। साया कहते हैं परछाई को। जैसे कहीं पे दरख्त है और उससे जो परछाइयाँ, उससे जो साया होता है जहाँ पे इंसान सफ़र करता है, तो आमतौर पे रास्ते के बगल में, रोड के किनारे, सड़क के किनारे जो दरख्त हुआ करते हैं, पौधे हुआ करते हैं, उसके पास वो अपने बाइक को या फिर साइकिल को लगाकर बैठ जाते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर वहाँ से वो अपनी सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो इसी तरह ये भी थक गया था, दीवार के साये में बैठ गया। दीवार से जो साया हुआ, आराम करने के लिए आंखें बंद की तो कानों में नाच गाने की सुरीली आवाज़ें आने लगी। सुरीली कहते हैं ऐसी आवाज़ जिसको सुन के अच्छा लगे, तरन्नुम वाली आवाज़। उसने सर उठाकर बुलंद इमारत की तरफ देखा। बुलंद कहते हैं ऊंचा, और जब बुलंद इमारत एक साल इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब होगा ऊंची इमारत की तरफ देखा और ज़ोर से कहने लगा, ऐ खुदा, ये कहाँ का इंसाफ है। मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, फिर भी पेट भर रोटी नहीं मिलती, और ये अमीर है कि दिन भर आराम करता है और रोज़ाना हज़ारों रुपये खर्च करता है। अब देखिए, एक गरीब आदमी, एक लकड़हारा जो दिन भर काम करता है, मेहनत करता है, वो कह रहा है, शिकायत कर रहा है, अल्लाह से कंप्लेन कर रहा है, नाराज़ होकर, गमगीन होकर कि अल्लाह, मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, फिर भी इतनी ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहा हूँ, और ये अमीर आदमी मेहनत भी नहीं करता मेरे तरह, फिर भी ये ऐशो और आराम से ज़िंदगी गुजार रहा। वो ये कह ही रहा था कि एक नौकर फाटक से बाहर निकला और लकड़हारे से कहने लगा, चलो तुम्हें हमारे सरकार सिंदबाद ने बुलाया है। तो सिंदबाद एक शख्स है, बादशाह है। लकड़हारा घबराया हुआ नौकर के पीछे चल पड़ा। जब महल में दाखिल हुआ, महल पैलेस इंग्लिश वर्ड है, उसी का माना होता है महल। राजाओं का और बादशाहों का जो घर हुआ करता है वो महलों में हुआ करता है। जब महल में दाखिल हुआ तो देखता है कि दस्तरखान बिछा हुआ है, बहुत से लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने तरह तरह के लजीज खाने रखे हुए। लजीज कहते हैं मज़ेदार, जाक़े वाला। सिंदबाद ने लकड़हारे को अपने पास बिठा लिया और सबके साथ उसको भी अच्छे अच्छे खाने खिलाए। जब सब लोग रुखसत हो गए तो सिंदबाद ने हंसते हुए लकड़हारे से कहा, दोस्त, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं, लेकिन उनका बुरा नहीं माना। सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि ये बेइंतहा दौलत, बेइंतहा मतलब जिसकी कोई ख़ात्मा ना हो, बेइंतहा दौलत मुझे कितनी मेहनत के बाद मिली है। लकड़हारा ये सोच रहा था, ये जो दौलत है, ये जो ऐश व आराम है, ये यूं ही मिल गया इससे। मैं तो दिन भर मेहनत करता हूँ। लेकिन वो सिंदबाद बादशाह ने कहा कि नहीं, ये मुझे बहुत मेहनत करने के बाद मिला है।
ایسے ہی نہیں ملا ہے۔ پھر بچپن سے مجھے دنیا کی سیر و سیاحت، سیر اور سیاحت دونوں ایک دوسرے کا مترادف یعنی ہم معنی لفظ ہے۔ سیر کرنا مینس گھومنا، تفریح کرنا، اور سیاحت کا معنی بھی سیر کرنا، تفریح کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ سندباد کہہ رہے ہیں کہ بچپن سے مجھے دنیا کی سیر و سیاحت اور تجارت کا بہت شوق تھا۔ تجارت مطلب بزنس کا۔ جب میں بڑا ہوا تو میں نے بہت سا مال خریدا اور سوداگروں کے ایک جہاز پر سوار ہو گیا۔ ہم بہت دنوں تک سمندر میں سفر کرتے رہے اور جزیرہ جزیرہ جا کر اپنا مال فائدے سے بیچتے رہے۔ جو سامان انہوں نے خریدا تھا تجارت کے لیے، انہیں کچھ فائدے سے منافع پہ بیچتے رہے۔ ایک دن ہم ایک ایسے جزیرے میں پہنچے، ایک ایسے آبادی میں پہنچے جہاں آبادی نہیں تھی۔ ایک جزیرہ جیسے بہت سارے جو ایشیا ہے، اس کے بعد جو ہے بہت سارے مہادیپ ہیں، تو اسی طرح جو ایسے جزیرے میں وہ پہنچے جہاں آبادی نہیں تھی، چاروں طرف جنگل اور سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا تھا۔ سبزہ کہتے ہیں ہریالی کو۔ سب سوداگر جو اس سمندر میں سفر کر رہے تھے جہاز پہ، بہت سارے سوداگر تھے، بزنس مین تھے، اتر کر سیر کرنے لگے، مطلب تفریح کرنے لگے۔ میں بھی ایک طرف چل پڑا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے نیند سی آنے لگی۔ ظاہر سی بات ہے، ابھی جو موسم ہے، دن میں گرمی لگتی ہے، صبح صبح ٹھنڈ لگتی ہے، تو اس موسم میں نیند کچھ زیادہ ہی آتی ہے لوگوں کو۔ تو کہتے ہیں کہ میں سبزہ پر لیٹ گیا، میں ہریالی پہ لیٹ گیا اور لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ معلوم نہیں کب تک سوتا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو گھبرا کر ساحل کی طرف دوڑا، سمندر کے کنارے دوڑا۔ ساحل کہتے ہیں کنارے کو، سمندر کے کنارے کو۔ لیکن وہاں جہاز موجود نہ تھا۔ مجھے اس جزیرے میں چھوڑ کر جہاز جا چکا تھا۔ جس کے ساتھ یہ آئے تھے، سمندر میں سفر کر رہے تھے، وہ لوگ جا چکے تھے۔ اس جزیرے میں اب میں اکیلا رہ گیا تھا۔ ادھر ادھر دیکھا تو ایک سفید گنبد نظر آیا، ایک دم سفید سا گنبد تھا، اجلا کلر کا۔ میں اس گنبد کی طرف چلا، دیکھا کہ کوئی دروازہ ہی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا ابر کا ٹکڑا آیا۔ ابر کہتے ہیں پرندے، ایک چڑیا کا نام ہے ابر، اور اس کی گنبد پر بیٹھ گیا۔ میں نے کتابوں میں رخ، پرندے اور اس کے انڈے کا ذکر پڑھا تھا۔ رخ بھی ایک پرندہ ہے۔ میں نے اپنی پگڑی کھولی اور ہمت کر کے خود کو اس کی ٹانگ سے باندھ لیا۔ وہ سندباد جو ہے اپنی پگڑی کو کھول کے اس پرندے، جو بہت بڑا پرندہ تھا، اس کے ٹانگ میں اپنے آپ کو باندھ لیا اس پگڑی سے۔ رات اسی طرح گزاری۔ صبح وہ پرندہ اڑا اتنا اونچا کہ زمین نہیں نظر آتی تھی۔ پھر تیزی سے ایک گھاٹی میں اترا۔ میں نے جلدی سے اپنے آپ کو کھول لیا۔ گھاٹی اس قدر گہری تھی کہ اوپر چڑھنا دشوار تھا۔ چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ راستے میں بہت سے جواہرات پڑے تھے۔ جواہر کی جمع جواہرات ہے، جواہر کہتے ہیں ہیرے جواہرات کو۔ میں نے خوشی خوشی انہیں اکٹھا کرنا شروع کیا۔ یہاں اژدہے بھی تھے، سانپ بھی تھے جو آدمی کو نگل جاتے ہیں۔ میں نے ایک چھوٹا سا غار ڈھونڈا، گوفا ڈھونڈا اور اسے صاف کر کے اس کا منہ پتھروں سے بند کر دیا۔ رات بھر اس میں پناہ لی۔ جب صبح ہوئی تو غار سے باہر آیا۔ بھوک کے مارے بری حالت تھی۔ درختوں کے پھل توڑ توڑ کر کھائے اور چشمے کا پانی پیا۔ اسی طرح راتیں گزاری۔ جب ذرا جان میں جان آئی، جسموں میں جان آیا، تو چشمے کے کنارے بیٹھ گیا۔ چشمہ کہتے ہیں کہیں پہ پانی جمع ہوا تھا، اسی کے کنارے بیٹھ گیا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ پہاڑوں پر سے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے گر رہے ہیں اور ان گوشت کے ٹکڑوں کو پرندے اٹھا اٹھا کر گھونسلوں میں لے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ زمین پر بکھرے ہوئے جواہرات چمٹے ہوئے ہیں۔ اتنے میں پہاڑوں پر انسانوں کا شور و غل سنائی دینے لگا۔ شور اور غل یہ دونوں ایک دوسرے کا مترادف لفظ ہے، ہلا چلا۔ اور میں سمجھ گیا کہ ان لوگوں نے جواہرات حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ مجھے ایک تدبیر سوجھی۔ تدبیر کہتے ہیں ترکیب، ایک آئیڈیا سمجھ میں آیا اس لکڑہارے کو۔ کہہ رہا میں نے بہت سے جواہرات اکٹھا کیے، بہت سے سونے چاندی جمع کر لیے، ہیرے جمع کر لیے، اور ایک گوشت کے ٹکڑے کو اپنی پیٹھ سے باندھ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک بڑا پرندہ گوشت کے لالچ میں میری طرف بڑھا اور گوشت کے اس بڑے ٹکڑے کو، جس سے میں نے خود کو باندھ رکھا تھا، پنجوں سے پکڑ لیا اور لے اڑا۔ جب میں نیچے گرا تو لوگ دوڑ کر میرے پاس آئے، لیکن مجھے دیکھا تو بہت مایوس ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا آپ رنج نہ کریں، یعنی آپ غم نہ کریں، میں بہت سے جواہرات آپ کے ساتھ لایا ہوں۔
انہوں نے میری کہانی سنی تو حیران رہ گئے، تعجب ہوا ان لوگوں کو، اور اپنے ساتھ جہاز میں بٹھا لیا۔ کچھ دنوں کے سمندری سفر کے بعد میں اپنے وطن پہنچ گیا اور آرام سے زندگی گزارنے لگا۔ اپنے سفر کا حال بیان کر کے سندباد نے لکڑہارے کو روپیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی دی اور کہا، محنت کے بغیر انسان کو راحت نصیب نہیں ہوتی۔ یعنی یہ سندباد اپنے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یہ سب حادثہ جو ہے میرے ساتھ پیش آیا۔ شروع میں آپ نے پڑھا کہ لکڑہارے کو جب دعوت دی گئی، دسترخوان بچھا ہوا تھا، اس کے گھر میں گئے تو سندباد کہتا ہے کہ تم جو کہہ رہے تھے باہر میں کہ یہ جو ہے اتنا عیش و آرام کیسے کر رہا ہے، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، محنت نہیں کرتا، یہ میں نے تمہاری باتیں سن لی تھی۔ تو سندباد اپنی کہانی بتایا کہ میں اپنی زندگی میں کیسے کامیاب ہوا۔ تو بچوں، بنا محنت کے، بغیر کسی محنت کے آپ ایگزامس پاس نہیں کرتے ہو، تو ذرا سوچو، بغیر محنت کے سو کر کے اللہ تعالیٰ پیسہ ایسے ہی نہیں برسائیں گے آسمان سے۔ جب آپ محنت کرو گے تو اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ رزق دینے کا مالک وہی ہے، محنت کرنا آپ کا کام ہے، اور روزی دینا، رزق دینا اوپر والے کا کام ہے۔ تو مارکس تبھی آئیں گے، نمبر تبھی آئیں گے جب آپ محنت کرو گے۔